نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر خصوصی کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، انسان پیدا کیا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج کل ملکی حالات بہت زیادہ عجیب و غریب صورتحال میں ہیں۔ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے جو غریب لوگ ہیں ان کے سروں پر آیا ہوا ہے۔ ہر کوئی اسی تکلیف سے اور اسی پریشانی سے گزر رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے عمل ہمارے حکمران ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج بن یوسف نے سوال کیا کہ میں کیسا ہوں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ تم اچھے ہو نہ برے ہو، تم ہمارے عمل ہو۔ تو آپ سوچیں اس وقت کے مسلمان کیسے مسلمان تھے، تابعین لوگوں کا دور تھا، لیکن آج ہمارے عمل کس طرف جا رہے ہیں، کس نہج پہ آ گئے ہیں۔ آج ہماری پریشانی تکلیف کی وجہ ایک بات ہے کہ ہم گمان اللہ سے نہیں لگاتے، ہمارا گمان اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا گمان لوگوں پہ ہے۔ ہم دل کی باتیں اللہ کو نہیں کرتے، لوگوں کو کرتے ہیں۔ ہمارے مسائل آ جائیں ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں بتاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑا سے بڑا کام پیش آتا، بڑے سے بڑا کام، 2 رکعت نفل پڑھتے، نماز پڑھتے، اللہ سے وہ کام حل کرواتے۔ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ نماز پڑھنے میں ہے، سنتوں کو فالو کرنے میں ہے، دین کے راستے پر چلنے میں ہے۔ لیکن آج ہم دین کے راستوں پر نہیں چلتے۔ آج ہماری مصیبتوں کا عالم یہی ہے کہ ہم امیدیں لوگوں سے لگائے ہوئے ہیں، امیدیں لوگوں سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہماری خسارے کا عالم ہے۔ مجھ سے بہت ماؤں بہنوں نے رابطہ کیا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی، آپ لوگوں کو پتہ تھا میں باہر ملک کے سفر پہ تھا، عمرے کے سفر پہ تھا، اور سفر تھے میرے اور مصروف تھا، اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ میں کم رابطے میں رہتا ہوں، لیکن رہتا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں۔ لیکن قرضے کے حوالے سے لوگوں نے سوالات کی کہ قرضہ ہمارا بہت بڑھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے قرضہ بہت ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے قرضہ لیا ہے جھکا نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں، وہ ایسا ہے۔ تو جو قرض دار ہیں ان کو چاہیے قرضہ دینے میں ہمت کریں، سوچ کریں، فکر کریں کہ اپنی جو اسراف کی زندگی ہے، یعنی زندگی میں جو اسراف کرے اس کو ختم کر کے قرضہ ختم کرے، کیونکہ یہ ایک بوجھ ہے۔ اور جنہوں نے قرضہ دیا ہوا ہے ان سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ لوگ حیثیت والے ہو، صاحب حیثیت ہو، تو آپ لوگ قرضہ معاف کر دو، کیونکہ جو شخص قرضہ معاف کرے گا اس کے بہت انعامات ہیں، اس کو جنت میں بہت انعامات ملیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت انعامات ملیں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے کہیں گے قیامت کے دن، کیا تو مجھ سے بڑا سخی تھا، تو نے دوسرے کی حاجت پوری کی؟ کیا تو مجھ سے بڑا سخی تھا، تو نے دوسرے کا قرضہ ختم کیا؟ جا میں تجھے بخشتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے لیے بخشش کے راستے تلاش کرو۔ اگر اللہ نے آپ لوگوں کو مال دیا، اس میں سے اللہ کی راہ کا حصہ نکالو اور تقسیم کرو۔ جو تقسیم کرتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور جو چھپا چھپا کے رکھتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا۔ جس کا دل بڑا ہوتا ہے سب لوگ اسے یاد کرتے ہیں، جو سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے اسی کو لوگ بھی یاد کرتے ہیں، اسی کو ملائکہ بھی یاد کرتے ہیں، اور فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، جنہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے ان کے لیے وظیفہ ہے، آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد سنت پڑھنے سے پہلے، فجر یعنی فرض
پڑھ لیں، مغرب کے فرض 3 رکعت پڑھ لیے تو سنت پڑھنے سے پہلے 786 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ کر 786 مرتبہ یا مالک یا رزاق، یہ 2 اللہ کے اسم ہیں، کیا؟ یا مالک یا رزاق، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جلد از جلد آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، آپ لوگوں نے اس میں جو نیت کرنی ہو، جو وہ کرنی ہو، جو آرزو ہے، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ رشتے کے لیے پڑھ سکتا ہے، جس کا گھر نہیں ہے وہ گھر کے لیے پڑھ سکتا ہے، جس کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ رزق میں تمام چیزیں آتی ہیں، گھر بھی آتا ہے، اولاد بھی آتا ہے، نیک بیوی بھی آتی ہے، سب چیزیں آتی ہیں، ہر کوئی اپنے اس کے لیے پڑھے، لیکن خصوصی اجازت اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وظائف پڑھیں، میری بہنوں ماؤں، یہ وظائف کرو آپ لوگ، اور لوگوں سے بھی شیئر کرو تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ جس چیز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے اپنے مومن بہن بھائی، جو بھائی ہیں دوستوں کے لیے، ان کے لیے یہ سوچیں کہ مجھے اس چیز سے فائدہ ہوا ہے، آپ لوگ بھی یہ کریں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سنتوں کی پابندی کریں اور اخلاص سے زندگی گزاریں۔ زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، زندگی جینے کا نام ہے۔ جیا کیسے جاتا ہے؟ سنتوں کو اپنانے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے سے۔ یہ زندگی کا نام ہے، یہ امتحان ہے۔ آخرت جو ہے ہمارا رزلٹ کی جگہ ہے، نتیجہ وہاں ملے گا، حساب کتاب کی جگہ ہے، نامہ عمل وہاں، نامہ اعمال وہاں ملیں گے ہمیں۔ اگر ہمارا نامہ اعمال جو ہے ہمیں اگر سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو ہم پار ہو جائیں گے، اگر ہمارا نامہ اعمال ہمیں الٹے ہاتھ میں مل گیا تو ہم تمام عمر کے لیے خسارے میں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، زندگی کو صحیح طریقے سے گزارو، دوسرے کے پیسوں کو پیسہ سمجھو، دوسرے کے روپیہ کو روپیہ سمجھو، دوسرے کی دولت پہ نظر مت رکھو، اللہ سے کہا کرو یا اللہ تو اس کو دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے۔ تو اس طریقے سے زندگی گزارو۔ جو کہا جو سنا اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔